السلام علیکم دوستو دنیا میں اس وقت بہت ہی کم ایسے حکمران بچے ہیں جو کہ ایماندار ہیں، ورنہ تو 99% گورنمنٹس کرپٹ ہیں۔ ایون غریب ممالک کے سیاستدان بھی اربوں روپے کے مالک ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا پر اس وقت حکومت کرنے والے سب سے امیر ترین سیاستدانوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ولادیمیر پوتن دوستو، رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن دنیا کی نہ صرف امیر ترین پولیٹیشین ہیں بلکہ یہ دنیا کے سب سے پاورفل انسان بھی ہیں۔ یہ اپنی پرسنل لائف جتنی بھی ہائیڈ کر لیں لیکن ان جیسی بڑی مچھلیاں زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی۔ اس وقت یہ دنیا کے سب سے امیر رولر ہیں۔ آفیشیل رشین ڈاکومنٹس کے مطابق پوتن ہر سال $1,86,000 کماتے ہیں، لیکن یہ جو گھڑی پہنتے ہیں اس کی قیمت ہی $1,000,000 کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی درجنوں سکسیسفل کمپنیز ہیں۔ 2017 میں ہارڈمش کیپٹل مینجمنٹ کے CEO نے پوتن کی ریئل نیٹ ورک بتائی تھی، جو کہ لگ بھگ 30,000 ارب روپے کے برابر ہے۔ پوتن نے یہ ماننے سے صاف انکار کر دیا، لیکن ان کے پاس ان کی دولت کے بارے میں بہت سے سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ ان کی ریئل نیٹ ورک 25,000 سے 30,000 ارب روپے کے برابر ہے۔ نمبر 2، کم جونگ ان دوستو، کم جونگ کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے، یہ دنیا کے پراسرار ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ کم جونگ نہ صرف پاورفل ہے بلکہ بہت زیادہ امیر بھی ہے۔ اس کا سارا پیسہ سیکرٹ اکاؤنٹس میں چھپا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ان کی لگژری لائف سب کے سامنے ہے۔ ریسورسز کے مطابق کم جونگ اپنا سارا پیسہ انلیگل ویپنز، ڈرگز، ہیومن ٹریفکنگ، سائبر ہیکنگ اور سلیوری سے کماتا ہے۔ کم جونگ 14 کروڑ روپے سے بھی زیادہ پیسہ صرف شراب پر خرچ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ہر چیز لگژری ہے۔ یہ اپنی نیشن کا زیادہ پیسہ ویپنز پر خرچ کرتا ہے تاکہ یہ صرف اپنے ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں پاورفل رہے۔ لیک ویب سائٹس کے مطابق کم جونگ کی نیٹ ورتھ 25,000 ارب روپے سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 3، محمد VI دوستو، محمد VI موروکو کے کنگ ہیں۔ 1999 کو یہ موروکو کے کنگ بنے۔ اس سے پہلے یہ بہت ہی سکسیسفل بزنس مین اور بینکر تھے۔ انہوں نے 23 جولائی 1999 کو اپنے والد حسن کی وفات کے بعد تک سنبھال لیا۔ موروکو ویسے ہی افریقہ کا سب سے امیر ترین ملک ہے اور اس کے کنگ کے پاس اتنی دولت ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ریکارڈز کے مطابق محمد نے اپنا سارا پیسہ بزنس اور بینکنگ سے بنایا ہے۔ فوربس کے مطابق جس محل میں کنگ محمد رہتے ہیں اس کا ڈیلی مینٹیننس کا خرچہ 14 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ واقعی میں حد سے زیادہ لگژری لائف گزار رہے ہیں۔ ان کی اس لگژری لائف کو مینٹین کرنے کا سارا خرچہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے، مطلب کہ کنگ کو یہ لائف دینے کے لیے اس ملک کا ہر فرد اپنی جیب سے پیسہ دیتا ہے، جبکہ کنگ محمد کی پرسنل نیٹ ورتھ 850 ارب روپے سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 4، ڈونلڈ ٹرمپ دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ کو تو آپ جانتے ہوں گے، یہ اس وقت US کے پریزیڈنٹ ہیں۔ یہ پالیٹکس میں آنے سے پہلے ایک بزنس مین تھے۔ یہ بہت امیر ہیں اور اپنی دولت کی نمائش میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ان کے پاس ایکسپینسو جیٹس ہیں، اس کے علاوہ کئی مینشنز ہیں اور ان کی پسند کی ہر چیز جو ان کے پاس ہے وہ گولڈ کی ہے۔ ٹرمپ کی لگزریس لائف کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اپنی نیٹ ورتھ کلیم کی ہے۔ ایک کیمپنگ میں انہوں نے بتایا کہ وہ 1,482 ارب روپے کے مالک ہیں۔ ان کی نیو یارک سٹی کے اندر بہت زیادہ پراپرٹی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سب سے زیادہ پیسہ ریئل اسٹیٹ سے بناتے ہیں۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ہیوج منی کے ساتھ ساتھ بہت پاور بھی ہے۔ نمبر 5، سیباسٹین پنیرا دوستو، چلی ملک کے پریزیڈنٹ سیباسٹین اپنے ملک کے ڈونلڈ ٹرمپ بنے ہوئے ہیں۔ پالیٹکس میں آنے سے پہلے یہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور ان کے پاس مختلف بزنس کے ساتھ لینڈ ایئر لائن بھی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کئی پرائیویٹ ہاسپٹلز کے بھی مالک تھے۔ 2010 میں چلی ملک کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد انہوں نے اپنے زیادہ تر کمپنیز کو بیچ دیا۔ ایون انہوں نے اپنی لینڈ ایئر لائن بھی $1.5 ارب میں بیچ دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ہاسپٹلز اور کئی کمپنیوں کو $183 ملین میں بیچ دیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ایکسپرٹس کے مطابق ان کے پاس 414 ارب روپے سے بھی زیادہ پیسہ موجود ہے۔ سیباسٹین اس وقت چلی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ انہوں نے اپنا سارا پیسہ کہاں کیا اور یہ اسے کیسے خرچ کرتے ہیں یہ بہت ہی سیکریٹو بات ہے۔ نمبر 6، شیخ خلیفہ دوستو، سب جانتے ہیں کہ UAE کتنا رچ کنٹری ہے اور یقیناً اس کے پریزیڈنٹ اور رولر امیر نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ شیخ خلیفہ UAE کے کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کی لگژری لائف دنیا کے کسی بھی حکمران سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ان کے پاس جو یاٹ ہے وہ 600 فٹ لمبی ہے، یعنی کہ 2 فٹ بال گراؤنڈز کے برابر۔ صرف اسی یاٹ کی قیمت ہی 60 ارب روپے ہے۔ یہ اپنا زیادہ پیسہ لگژری چیزوں
پر خرچ کرتے ہیں۔ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی جس پر انہوں نے سینکڑوں ارب روپے کا خرچہ کیا۔ شیخ خلیفہ کی پرسنل نیٹ ورتھ 3400 ارب روپے ہے، لیکن اگر ان کی پوری فیملی کی دولت دیکھی جائے تو وہ 22,000 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ یہ واقعی میں بہت امیر ہیں۔ نمبر 7، مہا وجیرا لانگ کارن۔ دوستو 2016 میں مہا اپنے والد کی وفات کے بعد تھائی لینڈ کے کنگ بنے۔ کنگ بنتے ہی انہوں نے وہی کیا جو ایک عام شخص پاور آنے کے بعد کرتا ہے، انہوں نے ملک کے سارے رولز بدل دیے۔ 1938 سے تھائی لینڈ کی سب رائل چیزیں کراؤن بیورو کے انڈر تھیں، لیکن انہوں نے سب چیزیں اپنی ملکیت میں لے لی۔ اب یہ سب رائل پراپرٹی ان کا ایسٹ ہے جو کہ اربوں کی ملکیت رکھتی ہے۔ ان کی دولت ان کے لائف سٹائل سے دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ سب سونے کی بنی ہوتی ہیں، چاہے وہ چیئر ہو، برتن ہو یا ایون ان کے وائٹ یونیفارم کے بیجز ہی کیوں نہ ہو۔ کنگ آف تھائی لینڈ کی پرسنل نیٹ ورتھ 4446 ارب روپے سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 8، شیخ محمد بن راشد۔ دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شیخ محمد بن مکتوم دبئی کے رولر ہیں، اور دبئی دنیا کی سب سے اٹریکٹیو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے اور سکائی اسکریپر سے بھری پڑی ہے۔ شیخ محمد UAE کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے صحرا کو دنیا کا سب سے ایڈوانس، ریچسٹ اور ٹورسٹ ہیپی سٹی بنایا ہے، اور ان کی کمپنی دبئی ہولڈنگ نے اس شہر کی موسٹ انویسٹمنٹ کو کور کیا ہے۔ ان کے پاس جو یاٹ ہے وہی 531 فٹ لمبی ہے۔ ان کے پاس اربوں روپے کے مینشنز ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کار کلیکشن دیکھنے لائق ہے۔ ان کے پاس لیمبرگینی، رولز رائس، مرسیڈیز اور ہر طرح کی لگژری کارز موجود ہیں۔ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ انہوں نے 14 ارب روپے کا ایک گولف گراؤنڈ خریدا ہے۔ انہوں نے آج تک گولف نہیں کھیلا، لیکن انہوں نے یہ صرف اپنے دوستوں کے لیے خریدا ہے جو یہاں پر آ کر کھیلتے ہیں۔ ایسٹیمیٹ کے مطابق ان کی پرسنل نیٹ ورتھ 2815 ارب روپے سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 9، ایڈم دا سیکنڈ۔ دوستو شاید آپ نے پہلے لکچنسٹائن ملک کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ ایک یورپین کنٹری ہے اور اس کی آبادی صرف 38,000 ہے۔ اس ملک کے پرنس ہنس ایڈم دا سیکنڈ نہ صرف اس ملک کے بلکہ یورپ کے امیر ترین پرنس ہیں۔ یہ فیملی اس ملک پر 900 سالوں سے حکومت کر رہی ہے اور یہ لوگ صدیوں سے ہی امیر ہیں۔ ان کی فیملی کے پاس حد سے زیادہ زمین تھی، لیکن اب یہ اپنا پورا پیسہ بینکنگ کے ذریعے بناتے ہیں۔ یہ LGT بینکنگ گروپ کے مالک ہیں جن کو یہ کئی بلینئرز کے ساتھ مل کر چلاتے ہیں، اور یہ اس سے اربوں روپے کماتے ہیں۔ یہ ملک دنیا کے امیر ترین لوگوں کے لیے ٹیکس فری ہیون ہے۔ ایڈم کے پاس اینٹیک آرٹ کلیکشن ہے جو کہ 140 پینٹنگز پر مشتمل ہے، اور ایکسپرٹس کے مطابق یہ ساری پینٹنگز ہی پرائس لیس ہیں۔ ہنس ایڈم کی نیٹ ورتھ 518 ارب روپے سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 10، حسن البولکیہ۔ دوستو حسن برونائی کے سلطان ہیں اور یہ برونائی پر پچھلے 50 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں اپنے امیر ترین لائف سٹائل کی وجہ سے بہت فیمس ہیں۔ ان کی لگزریس لائف کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان کا محل آستانہ نور الایمان دنیا کا موجودہ سب سے بڑا محل ہے۔ اس کے اندر 1788 کمرے اور 257 باتھ روم ہیں، اور یہ 20 لاکھ اسکوائر فیٹ پر پھیلا ہوا ہے، اور یہ سینکڑوں ارب روپے کی مالیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس پرائیویٹ 747 جہاز ہے۔ سلطان حسن جیسی کار کلیکشن دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس 7000 لگژری کارز موجود ہیں۔ ان کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ رولز رائس موجود ہیں، اور ان کے پاس اس کا گینیس ورلڈ ریکارڈ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے پاس 1980 سے لے کے آج تک کا ہر فیمس ماڈل موجود ہے۔ سلطان حسن کی پرسنل نیٹ ورتھ 2011 کے ایسٹیمیٹ کے مطابق 2964 ارب روپے ہے، اور اس وقت ان کے پاس کتنا پیسہ ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔